شرم و حیا کی ہمارے دین میں بہت فضیلت ہے اور اس کے بہت سارے فضائل ہمارے نبی نے ہمیں بتائے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن کبھی کبھار بندے کو اس مومنٹ پہ حیا آتی ہے جو کہ ٹائم سوٹیبل نہیں ہوتا۔ فار ایگزامپل، اگر کہیں فتنہ فساد برپا ہے یا کہیں کرپشن کی جا رہی ہے یا کوئی برائی ہو رہی ہے تو بندہ اپنے شرم و حیا کو آگے لے کے آ جاتا ہے اور اس برائی کو نہیں روکتا۔ ایسی شرم و حیا کے کیا سائنز اینڈ سمپٹمز ہیں جو کہ پریفریبل نہیں ہے اور اسلام اس قسم کی شرم و حیا کو صحیح نہیں سمجھتا۔ نمبر 1 کہ اگر کسی بندے کی شرم و حیا اس کو پش نہیں کر رہی کہ وہ برائی کو روکے اور وہ وہاں پہ بیٹھا رہتا ہے، then there is a problem in the personality of the person۔ اور یہ بھی ایک علامت ہے کہ بندے کے اندر ایسی شرم و حیا ہے جو کہ ہمارا اسلام جس کو ٹھیک نہیں سمجھتا، کہ بندہ ظالم کو اس لیے نہیں روکتا شاید کہ لوگ اس کے بارے میں نیگیٹو سٹیٹمنٹس کہیں گے یا اس کے نتائج نیگیٹو ہو سکتے ہیں اپیرنٹلی، اور یہ بھی ایک علامت ہے کہ بندہ اپنی شرم و حیا کی وجہ سے دین نہیں سیکھتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ یہ دیکھیں کہ ظالم ظلم کر رہا ہے، اس ظالم کو نہ روکیں اس ظلم سے، تو اللہ تعالیٰ سب لوگوں پر اپنا عذاب نازل کر دیں گے۔ اور مجاہد بن جبر رحمہ اللہ فرماتے ہیں علم کے حوالے سے، لا ینال العلم مستحل او مستکبر، کہ علم اس بندے تک نہیں پہنچتا جو غلط موقع پہ شرم و حیا کرتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جب علم سیکھنے کی باری آئے then you don't have to show modesty، آپ نے اس وقت شرم و حیا سے کام نہیں لینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم النساء نساء الانصار لم یمنعہن الحیاء من تفقہ فی الدین، کہ انصار کی خواتین بہت اچھی خواتین ہے کیونکہ ان کی حیا نے ان کو دین سیکھنے سے نہیں روکا۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رسول اللہ کے پاس آئیں صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے کہتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ تو اپنے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے شرم و حیا نہیں کرتے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو خاص ایام ہوتے ہیں خواتین کے اس حوالے سے سوال کیا اور پرسنل میٹر کے حوالے سے بھی سوال کیا، تو عائشہ رضی اللہ عنہا وہاں پہ کھڑی ہوتی ہیں اور ان کو روکنے کی کوشش کرتی ہیں، جس پر رسول اللہ نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو روکا اور ام سلیم کو پریز کیا، ان کی تعریف کی کہ وہ دین کے حوالے سے جو ان کے ڈاؤٹس ہیں وہ ڈاؤٹس اپنے کلیئر کر لیتی ہیں اور شرم و حیا کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو پیچھے نہیں رکھتی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں وہ اپنی ساری زندگی گزار لیتے ہیں، perhaps they are in their 40s 50s، اور وہ بڑھاپے تک پہنچ جاتے ہیں اور شاید ان کو قرآن مجید صحیح پڑھنا نہیں آتا، ان کو دعائیں نہیں آتی، اور وہ صرف اس وجہ سے لوگوں سے نہیں پوچھتے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اتنی زیادہ عمر ہو چکی ہے اور میں ابھی تک مجھے قرآن مجید صحیح پڑھنے نہیں آیا۔ اور اس میں یہ ریکویسٹ کروں گا ان لوگوں سے کہ اگر آپ دیکھیں کہ آپ کے آس پاس کچھ ایسے لوگ ہیں، آپ کے دوست ہیں، آپ کے فیملی ممبرز ہیں یا آپ کے پیرنٹس ہیں جن کو دین کے حوالے سے نالج نہیں ہے یا وہ قرآن مجید نہیں پڑھ سکتے، ان کو دعائیں نہیں آتی، بجائے اس کے کہ آپ ان کا مذاق اڑائیں، ان کو ایسا ویسا کہیں، ان کو سکھانے میں ان کی ہیلپ کریں۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے پاس تھے اور فرمایا کہ اپنے بھائی کی ہیلپ کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ تو صحابہ اکرام نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، مظلوم بھائی کی مدد کرنا یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن ظالم بھائی کی ہم کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ہمارے نبی کے بہترین اخلاق تھے کہ کسی کو پیچھے نہیں چھوڑا، فرماتے ہیں کہ جو تمہارا ظالم بھائی ہے اس کی مدد تم ایسے کر سکتے ہو کہ اس کو ظلم کرنے سے روکو۔ اور ابھی ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اور یہ وارننگ دی کہ جب بھی کوئی شخص کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس حدیث پر امپلیمنٹ کرے کہ جب اللہ کے نبی نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ تم میں سے جب بھی کوئی شخص کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھے تو اس کو چاہیے کہ اس برائی کو اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے۔ فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے روکے اس برائی کو تو اس کو چاہیے کہ اس برائی کو اپنی زبان سے روکے، اور اگر اتنی بھی طاقت نہیں ہے فبقلبی،
تو اس بندے کو چاہیے کہ اس برائی کو اپنے دل میں برا جانے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ جو شخص اپنے دل میں برائی کو برا جانتا ہے وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے۔ This is the lowest part of ایمان۔ اور کبھی کبھار جب ہم یہ حدیث سنتے ہیں تو ہم شاید یہ جو تھرڈ لیول ہے کہ دل میں برا جاننا، اس کو شاید ہم بڑا نیگیٹو لے رہے ہوتے ہیں، بٹ ایٹ ٹائمز اٹ از ویری essential and it becomes very appropriate for a person to consider that bad deed، اس کو برا سمجھے، کیونکہ اگر اس کے اندر یہ کانفلکٹ چل رہا ہے اور وہ دل میں ہی اس چیز کو برا جان رہا ہے تو ظاہری سی بات ہے ایٹ لیسٹ جو وہ دل میں برا جان رہا ہے وہ اس کے فیشل ایکسپریشن میں شو ہوگا۔ اور اس کو ہم ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کسی کے اولاد میں سے ایک بیٹا، اس کے اخلاق ٹھیک نہیں ہے یا وہ کسی برائی میں انوالوڈ ہے اور گھر والے شاید اس کو ہاتھ سے نہ روکیں یا زبان سے نہ روکیں، اگر وہ دل میں بھی برا جانتے ہیں تو وہ دل میں برا جاننا ان کے فیشل ایکسپریشنز میں نظر آئے گا، ظاہر ہوگا۔ اور جب یہ ایک سائیکولوجیکل پریشر اس لڑکے کے سامنے آئے گا تو یہ پاسبل ہے کہ وہ بندہ اس برائی کو چھوڑ دے گا۔ تو ایٹ لیسٹ اب سے ڈو ناٹ لیٹ دس فیلنگ ڈائی، اس فیلنگ کو ہمیشہ اپنے دل میں تازہ رکھیں کہ جب بھی آپ کوئی برائی دیکھیں تو اس کو ایٹ لیسٹ دل میں برا جانیں، اور یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں کہ اگر تم دیکھو کہ کچھ لوگ بیٹھے ہیں اور وہ ایسی بات کر رہے ہیں جو برائی کی طرف جا رہی ہے، اگر تم ان کو ہاتھ سے نہیں روک سکتے یا اپنے زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو ایسی گیدرنگ سے، ایسی مجلس سے اٹھ کر چلے جاؤ یہاں تک کہ وہ اپنا ٹاپک چینج کر لیں۔ اور اب ہم انشاءاللہ اختتام کی طرف آتے ہیں۔ لیٹس ٹاک اباؤٹ دی ایکسیپشنز۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ اسلام میں چیزوں کو سمجھنے کے لیے جو فقہی ایشوز ہیں اس میں علماء کی ڈیفرنٹ انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ علماء آپس میں اپنی انڈرسٹینڈنگ سامنے رکھیں اور دوسرے کو شاید پرائیورٹی نہ دیں، لیکن اس میں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور جو اپنے آپ کو طالب علم کہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ unnecessarily علماء کے آپس میں ڈیفرنٹ اوپینینز ہوتے ہیں ان کو اتنا ہائی لائٹ نہ کرے، یہ شر کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اس قسم کی چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان کے مہینے میں اس بیماری سے بھی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب بھی ہم کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھیں تو جتنی بھی ہمارے اندر استطاعت ہے ہم اپنی اس استطاعت کو یوٹیلائز کریں، چاہے وہ ہمارے ہاتھ ہیں یا ہماری زبان ہے، یا اس برائی کو ہم ایٹ لیسٹ اپنے دل میں برا جانیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔